الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک نوجوان موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہے لیکن ٹریفک حادثات کا خوف آڑے ہے۔ سوال کیا گیا ہے، کیا یہ نظریہ رکھنا بھی شرک میں شامل ہوگا کہ موٹر سائیکل نہ چلانے سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پر یہ یقین رکھتا ہوں کہ انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی میں اس سوچ سے باہر نہیں آ سکا کہ موٹر سائیکل خریدنا میری موت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ سڑکوں پر ہونے والے موٹر سائیکل حادثات بہت زیادہ ہیں۔ یہاں قابل تعجب بات یہ ہے کہ مجھے کار خریدنے میں کسی قسم کا مذائقہ محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ میرے ملک میں کاروں کے حادثات موٹر سائیکل حادثات سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات میں اکیلا ہی نہیں سوچتا، بلکہ جن لوگوں سے بھی میرا واسطہ ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی سواری بہت خطرناک سواری ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ واضح رہے کہ مجھے یونیورسٹی جانے کے لیے موٹر سائیکل کی ضرورت بھی ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، زندگی اور موت اللہ رب العزت کے فیصلوں اور تقدیر کے مطابق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اپنے پاس لوح محفوظ میں ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے کامل علم کی روشنی میں سب کچھ لکھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کی غلطی کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت مزید مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، نیز میری ہی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے گا۔ یقیناً جب اللہ رب العزت کی مقرر کردہ مدت پوری ہو جائے تو وہ مؤخر نہیں کی جاتی، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 2 تا 4۔ مذکورہ تفصیلات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ موت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ دنیاوی اسباب سے ماوراء ہے، لہٰذا موت کا معاملہ بھی دیگر تمام دنیاوی امور جیسا ہے۔ موت بھی مادی اسباب کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ مادی اسباب بھی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ انسان کو ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، چنانچہ ہلاکت کا باعث بننے والے اسباب کے بارے میں بھی میانہ روی اختیار کرے، لہٰذا ذاتی تحفظ اور بچاؤ کے لیے مبالغہ آرائی سے کام مت لے، کیونکہ اگر کوئی مبالغہ آرائی سے کام لے تو وسوسے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اسے یہی لگے گا کہ تمام حرکات و سکانات ہی اس کی موت اور تباہی کا پیغام ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہی گاڑیوں اور ٹرکوں کے درمیان چلتے ہوئے انسان کے ذہن میں موت کے اسباب اور موت کا خوف منڈلانے لگے گا۔ اب ہر وقت اس کیفیت میں رہنا غلط بات ہے، کوئی بھی صاحب عقل و دانش ایسا نہیں کرتا۔ ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ اپنے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کسی قسم کی کمی بھی نہ کرے، لہٰذا اپنے آپ کو خطرات کے درپے نہ کرے، نہ ہی ذاتی تحفظ کے اسباب کو چھوڑے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ اپنی سلامتی کے لیے اسباب اور وسائل بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں اختیار کرے۔ جب انسان ان اسباب کو اپنا لے گا تب بھی وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہم یہاں پر سائل کو ایک بہترین مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔
اس مثال میں عظیم صحابی رسول کی سیرت اور نصیحت ہے، یعنی سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ مارکوں اور میدان جنگ میں گزارا، لیکن اس کے باوجود آپ کی وفات بستر پر ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ یہی تھا کہ آپ کی وفات ایسے ہی ہو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ موٹر سائیکل خریدنے پر خدشات اور خطرات لاحق ہوں، اس کی کوئی معقول وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کے غالب گمان کے مطابق یہ سمجھا جائے کہ نقل و حمل کے وسائل و ذرائع میں سے موٹر سائیکل سب سے زیادہ حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات کسی خاص شخص کے بارے میں اس لیے کہنا کہ اسے موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ صحیح طرح سے نہیں آتا، یا پھر وہ ایسی جگہوں پر چلاتا ہے جہاں حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کی کوئی خاص وجہ موجود ہے، تو اس خاص شخص کے بارے میں یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شخص موٹر سائیکل چلانے سے گریز کرے تو یہ تحفظ کے شرعی اسباب اپنانے میں شمار ہوگا۔ یہ شخص مذکورہ حالات میں موٹر سائیکل نہیں چلاتا تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کی عملی صورت ہوگی، لیکن ساتھ میں اس بات پر بھی ایمان رہے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہر حالت میں پوری ہو کر رہتی ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت لکھ دیا ہے۔ یہاں غیر شرعی بات یہ ہے کہ انسان موٹر سائیکل یا اس جیسی دیگر سواریوں پر سفر کرنے سے بغیر کسی معقول اور قابل قبول سبب کے بچنا شروع کر دے، تو اس صورت میں ایسے بلا وجہ خوف کو فوبیا یعنی خوف کا مرض کہتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، چنانچہ اس کے لیے معقول نفسیاتی علاج کا سہارا بھی لینا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ علاج کے دوران یہ نظریہ اور عقیدہ پختہ رکھیں کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہی ممکن ہے۔ اسباب اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اسباب بھی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 223469۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔